باب ما جاء فی فضل الطہور، باب ان احادیث کے بیان میں جو وضو کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن بن عیسیٰ قال حدثنا مالک بن انس تحویل السند ہے۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم، جب وضو کرتا ہے بندہ مسلمان، او المؤمن، یا عبد کی صفت مسلم کی جگہ مومن ہے، جب وضو کرتا ہے بندہ مومن، فغسل وجهه، وہ دھوتا ہے اپنے چہرے کو، خرجت نکل جاتے ہیں من وجہی، اس کی چہرے سے، کل خطیئت، ہر گناہ، نظر الیہا بعینیہ، جس کی طرف اس نے دیکھا ہو آنکھ سے، مع الماء، پانی کے ساتھ نکلتا ہے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکلتا ہے، اور نحو ذالک، یا اس جیسے الفاظ۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت من یدیہ، اس کے ہاتھوں سے نکلتا ہے کل خطیئت، ہر وہ گناہ، بتشتھا، کہ پکڑا ہو اس گناہ کو، یدا ہو اس کے ہاتھ نے، یہ گناہ نکلتے ہاتھ سے، مع الماء، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، حتیٰ کہ وہ پاک صاف گناہوں سے نکلتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، جب وضو کرتا ہے، العبد المسلم او المؤمن، او کبھی تنویع کے لیے آتا، جس طرح الانسان الحیوان انسان او فرس، او تو یہ تنویع کے لیے ہے، انسان کے دو نوع بیان کیے، ایک نوع انسانی اور ایک نوع فرسی، اور کبھی او شک کے لیے آتا ہے، او شک کے لیے، یہاں او شک کے لیے ہے، راوی کو شک ہے کہ حضور نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، یا حضور نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن، ٹھیک ہے، تو یہاں راوی کو شک تھا کہ حضور نے عبد کے بعد مسلم کا ذکر کیا ہے یا مومن کا ذکر کیا ہے، تو یہ او شک کے لیے ہے، تنویع کے لیے نہیں، کیونکہ اگر تنویع کے لیے ہو، اس کا معنی ہے کہ عبد کی دو نوع ہیں، ایک مسلم نوع ہے اور ایک مومن نوع ہے، اور حالانکہ مسلم و مومن یہ دو نوعین عبد کی نہیں ہے، اگر ان کا مقسم عبد ہو جائے تو ایک مقسم کے اقسام متباین ہوتے ہیں، اور مسلم و مومن میں تباین ہے نہیں ہے، تو یہاں او تنویع کے لیے نہیں ہے بلکہ او شک کے لیے ہے، راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ فرمایا کہ العبد المسلم، یا یہ فرمایا العبد المؤمن۔ جب وضو بناتا ہے عبد مسلم، جب وضو بناتا ہے عبد مومن، فغسل وجہہ، اور وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، نو خرجت من وجہہ کل خطیئت، نکلتا ہے اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ، نظر، کہ دیکھا ہو، الیہا، اس گناہ کی طرف، بعینیہ، آنکھوں سے، یعنی آنکھ سے جتنی نامحرموں کو آپ نظر کرتے ہیں، وضو کرنے سے آنکھ کی یہ گناہ آنکھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس پر شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خرجت فعل ہے، کل خطیئت اس کا فاعل ہے، اور خرجت کی نسبت ہوتی ہے اجسام کی طرف، خرج زید، خرج عمر، خرج بکر، خرج شجر من الارض، تو شجر، زید، عمر، بکر اجسام ہے، اور گناہ جسم نہیں ہے، تو خرجت کی نسبت خطیئی کی طرف یہ درست نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض شارحین نے اس کا جواب دیا کہ خرجت بمعنی غفرت کے ہے، کہ جب بندہ مسلمان، بندہ مومن وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، نو غفرت من وجہہ کل خطیئت،
اس کی گناہ سے معاف کی جاتے ہیں ہر گناہ نظر الیہ بیان ہے جس کی طرف آنکھ کے ذریعہ دیکھتا ہے. تو یہاں خرجت بمعنی کس کے ہیں؟ غفرت کے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کل خطیتین کی طرف مضاف محذوف ہے. اثر و کل خطیت، خرجت نکلتا ہے اس کے چہرے سے اثر ہر گناہ کا، اور اثر گناہ کا جسم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ زنگ بن جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. اب وہ زنگ جسم ہے، جب جسم ہے تو خرجت کا اسناد اس کی طرف سے ہی ہے. تو یہاں عبارت بحذف المضاف ہے، خرجت من وجہہ اثر کل خطیئت. ٹھیک ہے. ایک تیسرا جواب لوگوں نے دیا ہے کہ گناہ اگرچہ دنیا میں اعراض ہے، اجسام نہیں ہے، لیکن عالم آخرت میں وہ کیا ہے؟ اجسام ہے. جو چیزیں یہاں اعراض ہے وہ عالم آخرت میں کیا ہے؟ جواہر ہے. اور اس کے لیے انہوں نے تو گناہ یہاں اعراض ہے لیکن آخرت میں جا کر کے اجسام بنتے. جب اجسام بن گئے تو خرجت کے اسناد اس کی طرف سے ہی ہے. اس کی مثال کہ دنیاوی اعراض آخرت میں جواہر ہے. وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی خواب میں دودھ دیکھے، خواب میں، تو یہ دنیاوی علم ہے، اللہ اس کو علم دے گا. تو دیکھو علم دنیا کے اندر اعراض میں سے ہے، لیکن خواب میں جا کر کے وہ کیا بن گیا؟ دودھ. اور دودھ اجسام و جواہر میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح جو خواب میں سبز گھاس دیکھے تو سبز گھاس جو ہے وہ جسم ہے، لیکن یہ دنیاوی علم سے، عمل سے اشارہ ہے. تو عمل دنیا میں اعراض میں سے ہے، لیکن عالمی مثال و عالم آخرت میں وہ جواہر گھاس کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں. تو تیسرا جواب یہ ہے کہ گناہ اگرچہ دنیا کے اندر اعراض ہے، خرجت کی نسبت ان کی طرف سے ہی نہیں ہے، لیکن یہی گناہ عالم آخرت میں جا کر جواہر اور اجسام بنتے ہیں. تین جواب. خرجت نکلتا ہے اس کے چہرے سے ہر گناہ جس کی طرف دیکھا ہے آنکھوں کے ذریعہ، اور وہ گناہ نکلتے ہیں مع الماء، چہرے کے پانی کے ساتھ، یا چہرے کے پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ. اس میں اختلاف ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک صغائر اور ایک کبائر. تو یہاں جو گناہ معاف ہوتے ہیں صغائر معاف ہوتے ہیں یا صغائر اور کبائر دونوں؟ اگر صغائر معاف ہوتے ہیں تو اس کا معنی کہ گناہ صغائر وضو سے معاف ہو گئے. کبائر ہے جب ہے تو یہ آئندہ جملہ غلط ہے، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، حتیٰ کہ وہ پاک صاف ستھرا گناہوں سے نکلتا ہے. کہاں پاک صاف ستھرا ہوا؟ وہ تو صغائر معاف ہو گئے، کبائر تو بھی موجود ہے. تو نقین کے اطلاق صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں کل خطیئت سے مراد صغائر اور کبائر ہو تو اس کا معنی وضو کرنے سے صغائر اور کبائر دونوں معاف ہوتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے بتایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کبائر کی معاف کے لیے توبہ شرط کی. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے کبائر معاف ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں ہے؟ یہ اعتراض ہے کہ اگر گناہ سے مراد صرف صغائر ہے تو کبائر معاف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو حتی یخرج نقیان کا ذکر لگا. اگر صغائر اور کبائر دونوں معاف ہے تو اس کا معنی ہے کہ وضو سے صغائر بھی معاف ہے، کبائر بھی معاف ہے. تو یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے تو کبائر کی معافی کے لیے شرط لگائی ہے الا من تاب، کہ آدمی تقلید سے توبہ کرے، وہ آمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور تبلیغی بنے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ وضو کرنے سے صغائر معاف ہوتے ہیں. صاف تو کبائر ہے، تو پھر یہاں یخرج نقیہ کا معنی کیا. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ وضو کافر کرتا ہے یا مومن کرتا ہے؟ مومن. اور مومن کی شان سے یہ نہیں ہے کہ وہ کبائر کرے. تو کبائر سے تو پہلے پاک ہے. ہاں صغائر سے کوئی بچ نہیں سکتا انبیاء کے علاوہ. اور وہ صغائر پاک ہو گئی وضو سے نو یخرج نقیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب کیا ہے کہ وضو کرتا ہے کون؟ مومن. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ العبد المسلم او المؤمن. اور مومن کی شان سی نہیں ہے کہ وہ کبائر کرے. تو کبائر سے تو ایمان اور اسلام نے روک دیا. صغائر کرتا رہا وہ وضو سے پاک ہو گئے. تو کبائر پہلی نہیں تھے اور صغائر وضو سے پاک ہو گئے. تو حتی یخرج نقیا کا ذکر صحیح بنا یا نہ بنا؟ ٹھیک ہے. اچھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ گناہ سے مراد یہاں صغائر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کبائر باقی ہے تو یہ نقیہ من الذنوب تو نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ ایک معصیت ہے ایک ذنب ہے. معصیت کبیری کو کہتے ہیں اور ذنب صغیری کو کہتے ہیں. تو حضور نے تمام گناہوں سے نقی کہا یا من الذنوب سے نقی کہا؟ اور ذنوب صغائر ہے یعنی صغائر سے پاک ہو جائے گا. بات آئی سمجھ؟ ہاں آگے بولو. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن اور صحیح. میں نے ابتدا میں آپ کو کہا تھا کہ امام ترمذی کے نزدیک حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے سند کے رجال ثقات ہو. ثقات عادل ہو متصل السند ہو تام ضبط ہو. تامز. اور حسن اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند کے رجال ثقات ہو عادل ہو متصل سند بھی ہو لیکن تام ضبط نہ ہو. تو صحیح کی روات تام ضبط ہے اور حسن کی روات جو ہے تام ضبط نہیں ہے. تو حسن اور صحیح دونوں متضادین ہو گئے. تو مصنف نے متضادین کا حکم ایک حدیث پر کیوں لگایا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے؟ حسن کا معنی یہ کہ اس کی نقل کرنے والی تام ضبط نہیں ہے حافظ ان کا کمزور ہے. اور صحیح ان کا معنی یہ ہے کہ اس کی نقل کرنے والی جو ہے وہ کیا ہے؟ تام ضبط ہے حافظہ درست ہے. تو یہ تو اجتماع نقیض ہے ان کا. ایک حدیث کے حسن ہونے کا معنی یہ ہے کہ نقل کرنے والی تام ضبط نہیں ہے اور حدیث کی صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نقل کرنے والی تام ضبط ہے. تو آپ نے اس ایک حدیث کو حسن بھی کہا اور صحیح بھی کہا. اس کا معنی ہے کہ اس کے رجال تام ضبط بھی ہے اور تام ضبط نہ بھی ہے. تو یہ تو اجتماع نقیض ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں او مقدر ہے. اس کا معنی یہ ھذا حدیث حسن او صحیح، یعنی ترمیزی کو اس کے رجال میں شک ہے کہ وہ تام ضبط ہے یا نہیں. تو چونکہ تام ضبط ہونے کا یقین نہیں تھا شک تھا تو حسن کا، اور تام ضبط نہ ہونے کا یقین نہیں تھا شک تھا تو صحیح کہا. یعنی یہ امام ترمذی اپنی شک کا اظہار کرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح. تو اصل عبارت کیا بنی؟ ھذا حدیث حسن او صحیح، او صحیح احد الامرین کے لیے آتا ہے. اس کا معنی اس حدیث پر یا حسن کا حکم ہے اور اگر وہ نہیں تو صحیح کا حکم ہے. تو دونوں حکم بیک وقت آ گئے یا علی سبیل البدلیت آ گئے؟ بات سمجھ میں. لیکن یہ جواب شارحین نے رد کیا، رد اس لیے کیا ہے کہ نصف سے زیادہ احادیث پر امام ترمذی حسن و صحیح کا حکم لگاتا ہے. تو کیا ان تمام احادیث میں امام ترمذی کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی نقل کرنے والی تام ضبط ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکم صرف اس حدیث پر لگائے یا نصف سے زیادہ حدیث پر لگائے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نصف سے زائد کتاب میں مصنف کو شک ہے کہ اس کی روات تام ضبط ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب لوگوں نے دیا ہے کہ یہاں وہ حذف ہے، ھذا حدیث حسن و صحیح.
یعنی حدیث ایک ہے لیکن اس کی دو سند ہیں، ایک سند یہ ہے اور ایک سند یہ ہے، تو یہ متن اس سند سے بھی منقول ہے اور اس سند سے بھی منقول ہے۔ اس سند کے رجال تامضبط نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث کیا بنی؟ حسن، اور اس سند کے رجال تامضبط ہے تو اس اعتبار سے یہ کیا بنی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حسن بے اعتبار ھذا سند اور صحیح بے اعتبار ھذا سند۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب بعض لوگوں نے دیا، وہ یہ کہ ایک حسن ہے، ایک صحیح ہے، اور ایک حسن صحیح دونوں ہے۔ حسن وہ ہے جس کے رجال تامضبط نہ ہو، اور صحیح وہ ہے جس کے رجال تامضبط ہو۔ بات سمجھ میں؟ اور حسن صحیحون میں، حسن صحیحون میں یہ حسن مراد نہیں ہے جس کے روات تامضبط نہ ہو، اور یہ صحیح مراد نہیں ہے جس کی روات تامضبط ہو۔ یہ ترمذی کا ایک اصطلاح ہے، جہاں حسن صحیحون دونوں جمع کرتے ہیں، وہاں حسن سے مراد غیر تامضبط نہیں ہے اور صحیحون سے مراد تامضبط نہیں ہے، حسن سے مراد ہے مستحسن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام ترمذی کے ایک خاص اصطلاح ہے کہ فقط حسن کا معنی کیا ہے؟ غیر تامضبط۔ فقط صحیح کا معنی کیا ہے؟ تامضبط۔ اور جہاں حسن صحیح کے ساتھ لگ جائے، اس حسن کا معنی غیر تامضبط نہیں ہے، اس حسن کا معنی مستحسن الطبائع بأسرہا، یعنی وہ حدیث جو تمام محدثین میں مستحسن ہو۔ تو جو حسن صحیح کے ساتھ ٹچ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے غیر تامضبط، اس کا معنی کیا ہے؟ مستحسن۔ اور یہ حدیث امام مالک نقل کرتا ہے عن سہیل عن ابی ہریرہ و ابی صالح۔ ابی صالح راوی ہے، اس میں یہ والد ہے سہیل کا، یہ ابو صالح سمان ہے، اس کا نام ذکوان ہے۔ ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اس کا نام عبد شمس تھا، بعض کہتے عبد الرحمن تھا، بعض کہتے عبداللہ تھا۔ کتنے نام ہو گئے؟ لیکن صحیح یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عبد شمس ہے اور زمانے اسلام میں یا عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے۔ ابو ہریرہ اختلفوا فی اسمہ، محدثین نے اس کے نام میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ عبد شمس، بعض نے کہا عبداللہ ابن عمر، وہکذا قال محمد ابن اسماعیل وہذا اصح، یہ اصح ہے کہ زمانے جاہلیت کا نام عبد شمس ہے اور زمانے اسلام کا نام عبداللہ ہے۔ وفی الباب، اور اس فضیلت وضو کی باب میں عثمان، ثوبان، سنابیہی، عمرو ابن عبسہ، سلمان، عبداللہ ابن عمر ہے۔ بس اب مجھے صاحب یہاں ایک سنابیہی آیا، تو سنابیہی تین ہے، ایک یقیناً صحابی ہے، ایک یقیناً صحابی نہیں ہے، اور ایک مخضرمین میں سے۔ مخضرمین کا معنی یہ کہ حضور کے زمانے میں تھا لیکن حضور سے حیات میں ملاقات نہ ہو سکی، تو ایک سنابیہی صحابی ہے، اس نے یقیناً حضور کو دیکھا۔ ایک سنابیہی تبع تابعی ہے، اس نے یقیناً حضور کو نہیں دیکھا۔ ایک سنابیہی مخضرمی ہے، یہ حضور کے زمانے میں تھا، مسلمان ہو چکا تھا اور حضور کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا، لیکن ابھی 6 میل دور تک ان کو اطلاع ہو گئی کہ آج تیسرا دن ہے کہ حضور پردہ کر گیا دنیا سے۔ اب امام ترمذی پر اعتراض ہے کہ آپ کہتے اس باب میں سنابیہی بھی حضور سے روایت نقل کرتا ہے، تو اعتراض کرتے ہیں کہ سنابیہی تو مخضرمین میں سے ہے، اس کی تو ملاقات ہوئی نہیں ہے، یا سنابیہی تبع تابعین میں سے ہے، اس کی تو ملاقات حضور سے ہوئی نہیں ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں میں جس سنابیہی سے روایت نقل کرتا ہوں نہ وہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے، بلکہ پہلا ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کی حضور سے ملاقات
ہو چکی ہے، اس لیے فرماتے ہیں سنابیہی ھذا، جو میں ذکر کرتا ہوں یہ وہ ہے روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وضع طہور، جو حضور سے نقل کرتا ہے فضیلت وضو کے بارے میں، اس کا نام عبداللہ سنابیہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا والسنابیہ الذی، اور وہ دوسرا سنابیہی جو نقل کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے، لیس لہ سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سماع نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، وہ مخضرمی ہے، اس کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رحل الی النبی علیہ السلام، یہ حضور سے ملنے کے لیے آیا تھا، فقبض النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، وہو فی الطریق، یہ سنابی جو مخضرمی تھا یہ کہاں تھا؟ راستے میں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دو ہو گئے، ایک تیسرا ہے وقد روا عن النبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام سے نقل کیا ہے اس نے احادیث، یہ بات ختم ہو گئی۔ تیسرا والسنابیہ بن اعصر الاحمسی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له السنابیہ ایذن، ایک سنابیہ اعصر ہے، انما حدیث قال سمعت النبی علیہ السلام یقول انی مکاثر بکم الامم، میں فخر کروں گا تمہاری کثرت سے دوسرے امت پر، فلا تقتتلن بعدی، ایک دوسرے کو مت مارو۔ شارح نے کہا کہ ترمذی نے اس تیسری کو بھی ثابت ٹھہرایا، حالانکہ یہ تبع تبعی ہے، حضور سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے۔ باب ما جاء، جاؤ دوستو، الکا سے نا سبا دوا